قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آسان درس قرآن، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو کچھ رب تعالیٰ نے ہمیں احکامات بیان فرمائے ہیں، جن پر عمل کرنا ہے ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جن سے بچنا ہے، رکنا ہے، اللہ پاک توفیق دے اور ہم سب ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے اس درس میں باقاعدہ بالترتیب قرآن پاک کے درس کا سلسلہ یہ جاری ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 25 تک یہ سلسلہ ہمارا ہو چکا ہے، اور آج الحمدللہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ المائدہ کی ان آیات میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر جو اللہ پاک نے انعامات فرمائے، اور پھر انعامات کے بعد انہیں سرزمین مقدس میں جہاں قوم جبارین تھے وہاں پر جہاد کا حکم دیا، اور وہاں پر انہیں داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس وقت بنی اسرائیل نے اس حکم کو نہ مانا، اور وہ وہاں پر اس قوم میں اور اس بستی میں، اس سرزمین مقدس میں وہ داخل نہ ہوئے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اور نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے ان پر سرزمین مقدس میں داخلہ 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے۔ اب یہ اس سرزمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور وہ زمین پر بھٹکتے پھرتے رہے۔ اور پچھلے آیات مبارکہ میں وہ داخلے کے حوالے سے حکم تھا، اور پھر جب وہ داخل نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ یا اللہ، اپنی جان اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، یعنی جیسے تو کہے ویسے ہی ہم کرنے والے ہیں۔ یہ قوم نے اس بات کو نہ مانا اور یہ نہ داخل ہوئی، تو اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اللہ نے فرمایا پس 40 سال تک وہ زمین ان پر حرام ہے، یہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ تم اس نافرمان قوم پر افسردہ نہ ہو، ان پر آپ افسردگی کا یہ اظہار نہ کریں اور نہ آپ پریشان ہوں۔ اس قوم پر یہ 40 سال تک زمین میں داخلہ یہ حرام کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی بزدلی اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو حکم پر عمل نہ کیا، اس پر اللہ نے انہیں یہ سزا دی، اور کہا کہ اب یہ چلتے رہیں۔ بیان یہ کیا گیا تفسیر میں کہ سرزمین مقدس صرف 27 میل کے لگ بھگ وہاں فاصلہ تھا، اور یہ لاکھوں میں تھے۔ اب لاکھوں کا مجمع ہو اور وہ چلتے ہوئے، تو یہ کتنی دیر میں یہ فاصلہ طے ہو سکتا ہے؟ یہ 1 دن میں ہو سکتا ہے، 2 دن میں ہو سکتا ہے اگر پیدل بھی چلیں نارمل طریقے سے، لیکن 40 سال تک کہا کہ یہ بھٹکتے پھریں گے۔ اور کس انداز سے؟ کہ یہ آئیں گے، چلتے رہیں گے، جتنا بھی چلے، چلتے رہے، بالآخر شام کو دیکھتے تھک ہار گئے، لیکن یہ وہیں ہوتے جہاں پر یہ چلے تھے۔ ہاں، اللہ پاک کے جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان پر یہ سلسلہ ایسا نہیں تھا۔ اسی طرح اور وہ جو اطاعت گزار تھے، ان میں حضرت یوشع تھے اور ان میں حضرت کالب تھے، کہ جن کے نام بیان کیے گئے، ان پر ایسا نہیں تھا۔ یہ باقاعدہ ایک مسافت طے کرتے تھے، لیکن یہ جو ساتھی تھے یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہیں پر ہی ہیں۔ تو یوں ان پر یہ عذاب وہ نازل ہوا، اور سزا کی صورت ان کو یہ ملی کہ 40 سال تک ان کو داخلے کی وہ اجازت نہیں ملی، وہ زمین ان پر حرام قرار دے دی گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب ان لوگوں نے جنگل میں تھے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا، تو ان پر پھر آپ نے یہ دعا مانگی، تو اللہ پاک نے پھر بھی ان پر نعمتیں فرمائی، ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، ان کے جسم پر ایک لباس ایسا پیدا فرما دیا کہ جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے وہ لباس بھی خود بخود ہی بڑھتا رہتا ہے، جس سے ان کی بے پردگی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں ان کو وہ پھر بھی عطا ہوئیں،
اور یہی وہ عرصہ تھا کہ جس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ کا وصال ہو گیا۔ یعنی یہ آپ میدان طے جس کو بیان کیا، جس میں آپ نے وصال فرمایا، اور پھر اس کے بعد اور بھی بنی اسرائیل کے کئی لوگ، پوری کی پوری قومیں جو ہیں وہاں پہ ان کے انتقال ہو گئے، وہ مر گئے، فوت ہو گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ کی وفات کے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام، ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اور پھر بنی اسرائیل میں سے جو باقی تھے، جو افراد تھے، وہ ان کے ساتھ ہوئے، تو ان کو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب اس قوم جبارین سے جا کر وہ جہاد کرے، تو پھر یہ قوم وہاں پر داخل ہوئی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو بھی، ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے، اور انبیاء تو آزمائش میں کامیاب ہے، لیکن جو امتیں تھیں ان میں سے بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ بظاہر ڈر خوف کی وجہ سے اس توکل کو، رب پر بھروسے کو بھول گئے کہ اللہ نے جب انہیں فرعون سے بچایا، اس دریا کی موجوں سے بچایا، یعنی ہر طرف سے ان کی حفاظت کی گئی اور سب کچھ ان کی اللہ کی مدد شامل حال تھی، مگر جب رب کا حکم ہوا تو پھر انہوں نے اس حکم کو نہ مانا۔ تو جب آدمی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ یہ تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہونا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ خوبصورت انداز پڑھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی امت کو اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کو غزوہ بدر کے موقع پر حکم ارشاد فرمایا کہ اب ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے، تو حضرات صحابہ کرام، چاہے وہ انصار صحابہ یا مہاجرین صحابہ، جنہوں نے بہت ہی محبتوں کے اظہار کیے اور بڑھ چڑھ کر یہ اعلانات کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنی جانوں کے نذرانے قربان کر دیں گے۔ سبحان اللہ، جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی، نصرت بھی اللہ کی پہنچی۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا، قابیل کا اور حابیل کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور اس کو بیان فرمایا، اور یہ واقعہ پورا ہی ایک طرح کا بیان ہوا۔ اور واقعات اور قصص جو ہوتے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ان سے آدمی زیادہ سیکھتا ہے، سمجھنے کے قریب رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے، آئیے بڑھتے ہیں ان آیات مبارکہ کو سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ ترجمہ، اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی۔ تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اب آگے کیا کہا اس نے، یعنی دوسرے نے کہا، حابیل نے کہا بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی اوپر ہو جائیں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں، تو تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد حسد کی برائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حسد کرنے والوں کو اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ اب شروع کے اندر جب اس انسانی نو نسل کا آگے سلسلہ بڑھانا ہے تو ان کی شریعت میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بچہ ایک ساتھ بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، تو جو ایک ساتھ بیٹا بیٹی پیدا ہوئے وہ تو آپس میں بہن بھائی، جو اگلی امید کے بعد پھر جب پیدا ہوں گے تو وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گے، لیکن اس کا نکاح پہلے والی لڑکی کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو پہلا لڑکا ہے اس کا بعد والی جو پیدا ہوئی لڑکی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اب جو حابیل
جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی لیودا نام لیوزا بھی بیان کیا گیا، اور قابیل کے ساتھ اقلیمہ یہ پیدا ہوئی۔ تو حابیل کا نکاح حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی لڑکی اس کے ساتھ ہوگا، اور قابیل کا نکاح جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ ہوگا۔ معاملہ بالکل ایک سیدھا سا تھا، اور اللہ کا حکم ہی یہی تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی فرما دیا۔ لیکن قابیل کو ایک حسد سا ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ فیصلہ نہیں مانوں گا، میں نکاح اسی سے کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کو کہا، اور حابیل نے بھی کہا کہ یہ تو تیری بہن ہے، تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس کا نکاح تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ نہ مانا، نہیں جی ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ دونوں قربانیاں پیش کر دو۔ اب اس بات پر یہ راضی ہوئے کہ قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، اور قبولیت کی نشانی یہ تھی کہ آگ آسمان سے اترتی اور کسی کی قربانی کو کھا لے تو سمجھا جاتا تھا یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے ایک بکری کی قربانی دی، اور قابیل نے گندم کا انبار لگا دیا کہ میں گندم کی قربانی دیتا ہوں۔ آگ آسمانی اتری اور اس نے حابیل کی بکری کو کھا لیا، یعنی یہ طے ہو گیا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو قابیل کو بھی حسد ہوا کہ یہ کیا ہے، تو حابیل نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے قبول فرماتا ہے، یعنی اگر تو متقی ہوتا تو تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ یہ جو قربانی قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے اختیار میں تو نہیں تھا، یہ تو اللہ کے اختیار میں، رب نے قبول فرمانی۔ تو رب تعالیٰ نے وہ قربانی قبول فرمائی ہے جس کو اللہ نے چاہا۔ اللہ نے میری قربانی پیش کی ہوئی قبول کی ہے، تو اس کا مطلب میں متقین میں سے ہوا اور تو متقین میں سے نہیں ہے۔ جب اس نے یہ سنا تو یہ کہنے لگا میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ میں تو تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، حالانکہ طاقت میں، توانائی میں حضرت حابیل وہ زیادہ تھے۔ انہوں نے پھر بھی کہا ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کہا کہ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں قتل کروں، نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ یہ میرا گناہ اور تیرا گناہ، یعنی یہ مجھے اگر تو قتل کرے گا یہ گناہ اور تیرا گناہ جو اس سے پہلے تو کر چکا ہے، حسد میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی کا کہنا نہیں مانا، رب کا کہنا نہیں مانا، اور اس وجہ سے وہ نکاح کو تم ٹھکرا رہے ہو اور اپنی مرضی کا چاہ رہے ہو جہاں تیرا نہیں ہو سکتا، شریعت تمہیں منع کرتی، یہ سارے گناہ تیرے سر پہ ہی ہوں گے۔ بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام بڑے ہی رنجیدہ ہوئے اس قتل پر، اور آپ کو بڑا افسوس ہوا، اور پھر حابیل یہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے پریشان، کیونکہ اس سے پہلے کوئی جنازہ ہی نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی میت ہی نہیں ہوئی، کیا تدفین، کیا حکم، اس طرح کا کچھ معاملہ ہی نہیں تھا، تو اس کو خبر ہی نہیں لگ رہی تھی کہ میں نے اب کرنا کیا ہے۔ تو یہ وہی اٹھا کر یہ پھر رہا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے نے جب ایسا کیا نا، کورید رہا زمین، اور وہ بتائے اس کو کہ یہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے، تو یہ دیکھ کر اس نے کیا کہا کہ ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ افسوس اب کرنے لگا، پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ تفسیر میں موجود ہے کہ جب یہ لاش کو اٹھائے پھر رہا تھا کہ اب کیا کرنا ہے، تو اللہ پاک نے یہ جو کوہ بھیجا، تو یہ دو کوے تھے، ایک کوے نے دوسرے کوے سے لڑائی کی اور اس کوے کو مار ڈالا۔ اب جب مارا تو پھر اپنی چونچ سے، پنجوں سے اس نے زمین کو کوریدا، اور جیسے قبر بنتی، یعنی اس طرح نارمل، یعنی زمین کورید کر اس نے کوے کو اندر ڈال دیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھا تو یہ کوہ ہے کہ جس نے دوسرے کوے کو مارا تو اس کو ٹھکانے تو اس کو لگا دیا، میں اب اس لاش کو کیا کرتا، میں اٹھا کر ادھر ادھر جا رہا ہوں۔ تو پھر اس نے زمین کھود کر کے دفن کیا۔
یہ واقعہ قابیل اور حابیل کا جو بیان ہوا، اللہ اکبر، اور اس میں ہمارے لیے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ہیں۔ ایک تو یہ کہ عورت کا ایک طرح کا فتنہ ہے، مطلب آدمی جب ناجائز طریقے سے ادھر ادھر دیکھتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، تو وہ ان فتنوں میں پڑ جاتا ہے، اور یہ فتنے اس کو کئی گناہوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ دوسری بات حسد کی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث حسد اور بغض کے حوالے سے فرمایا، اور فرمایا یہ وہ ہے کہ جو مونڈ دینے والی ہے، یہ فرمایا میں نہیں کہتا کہ بال مونڈ دینے والی، بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ یعنی آدمی یہ حسد میں پڑ جاتا ہے۔ دیکھ لیں قابیل کا کیا انجام ہوا، پھر آگے جا کر اس نے آگ کی پوجا کرنا شروع کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یوں یہ شرک میں مبتلا ہوا اور مرتد ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک نبی کا بیٹا ہے، مگر اس طرح کے گناہوں نے اس کو کہاں سے کہاں دھکیل دیا۔ تو اس لیے نسب کا شرف اپنی جگہ ہے، مگر شرف وہی ہے جو اللہ اور اس کے انبیاء، اس کے رسولوں کی اطاعت گزاری والا ہوگا۔ ورنہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہی کہہ دیا گیا کہ یہ تمہاری بیوی جو ایمان نہیں لائی بیٹا، تو یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یہ اہل میں سے نہیں ہے۔ تو شرف تبھی ہے جب کہ کما حق ہو، جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں ویسے ہو، تو پھر وہ شرف شرف ہے، ورنہ پھر نسب کا بھی شرف وہ شرف نہیں رہے گا۔ اور پھر قتل کا گناہ، اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو ان کے گناہ قتل کرنے والوں کو تو ملیں گے، ساتھ ساتھ وہ قابیل کو بھی ملیں گے۔ ان دونوں کے نام یاد رکھنا بس اوقات مشکل ہوتا ہے۔ تو حابیل یہ ہلاک ہوئے، یعنی شہید ہوئے، قابیل موٹا قاف قاتل، اس نے قتل کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب کے گناہ قتل کرنے والوں کو تو ملیں گے، لیکن اس نے آغاز کیا ہے تو اس کے کھاتے میں بھی سب کے گناہوں کو وہ لکھا جائے گا۔ یعنی آدمی اچھی چیز شروع کرے تو ثواب جاریہ ہے، بری چیز شروع کرے تو گناہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ ترجمہ، اس کے سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے اندر بکثرت انبیاء مبعوث ہوئے، پھر بھی زمین کے اندر لوگوں نے طرح طرح کی زیادتیاں کی اور گناہ کیے۔ یہاں پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ قتل کوئی ایک کو کرے تو ایسا ہے کہ سارے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کوئی اگر کسی کو بچا لے، مطلب کوئی ڈوب رہا ہے اس سے بچا لیا، قتل سے بچا لیا، کسی اور چیز کے ذریعے وہ مر رہا تھا اس سے بچا لیا، تو ایسا ہے کہ اس نے صرف اس کو زندگی نہیں دی، سب لوگوں کو زندگی دے دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل ناحق کی کتنی وعیدوں کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مومن کو قتل کرنے میں اگر زمین آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے اس سے، جو آج کسی کی پشت پناہی میں کہ ہمارے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے، کہاں عدالتیں، کہاں کوئی انصاف ملتا ہے، ہم خود ہی کچھ اگر جیل میں رہ بھی تو کتنا عرصہ رہیں گے، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاتھ ہیں، ہم چھوٹ جائیں گے۔ آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے پہلے حقوق العباد کا معاملہ ہے تو یہ خون کا معاملہ، یہ حساب کتاب پہلے ہوگا، یہ خون کا حساب ہوگا، قتل ناحق ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے آدمی کو ڈر جانا چاہیے، اور کبھی بھی بڑے بڑے کا سہارا آسرا سمجھ کر یہ قتل کی طرف نہ جائیں، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں یا چاہے عام دنیاوی اختلافات ہو، رشتہ داریوں کی اختلافات ہو، اپنی انا کا مسئلہ ہو، قتل ناحق یہ بالکل شریعت اس کی کہیں بھی اور کسی طرح کی بھی اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ضرور اس طرح کے گناہوں کے کاموں سے بچائیں۔ یہ ساری چیزیں قتل ناحق کے حوالے سے، ہاں جہاں قتل کرنا شریعت کی طرف سے
بطور قصاص کے طور پر ہو یا کوئی اور ہو، باغی ہو، مرتد ہو، جہاں حکم اسلام کے لیے کچھ احکام آتے وہ ایک جدا بات ہے، اس میں بھی امن ہی ہے، وہ حکم اسلام اس پر عمل کرے گا تو امن ہی امن ہوگا کہ معاشرے کے اندر پھر کوئی بغاوت والے معاملات، معاشرے کے اندر کوئی اور قتل حق والے معاملات نہیں ہوں گے، اسی طرح ارتداد والے معاملات نہیں ہوں گے، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ جو گنجائش ہے شریعت میں وہ اجازت، لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، مذمت بیان کر رہے ہیں، وہ قتل ناحق کے حوالے سے ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک کی سرزمین سے انہیں جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں، یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام پچھلی آیات مبارکہ میں ناجائز قتلوں کے حوالے سے وہ جو مذمت بیان ہوئی، اب کچھ جواز والی صورتیں ہیں حاکم اسلام کے لیے بطور خاص، تو ان کا یہاں بیان ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو کہ اورینا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مدینہ منورہ میں آئے تو یہ کہنے لگے کہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا ہمیں ٹھیک نہیں بیٹھ رہی، بیمار ہونے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ایک دور مقام پر وہاں بھیج دیا کہ آپ وہاں جاؤ اور وہاں اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو۔ یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے اور اس کے مختلف جوابات دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا، یعنی آپ کو یہ علم تھا قطعی طور پر کہ یہ اس کو پینے سے ہی ان کو شفا مل جائے گی۔ تو یہ وہاں گئے اور انہوں نے یہ دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، تو یہ صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ اب جب یہ تندرست ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، جتنے بھی وہاں لوگ وہ جو اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے ان کو قتل کر دیا معاذ اللہ، اور ایسا دردناک طریقے سے قتل کیا، شہید کر دیا گیا، اور اونٹنیاں لے کر بھاگ گئے۔ نبی پاک علیہ السلام کو خبر لگی، آپ نے پیچھے اصحاب کو بھیجا، ان کو وہ لوگ پکڑ کر آ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان لوگوں کی جزا جو اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزائیں دیں، یہ سزائیں پھر ان کو دی گئیں اور یوں پھر یہ میدان کے اندر چھوڑے گئے، سزا بھی دی گئی اور اسی طرح یہ مر گئے۔ اب یہ ان کو سزاؤں کو یہ بیان کیا گیا اور اس کی چند شرائط بھی ہیں۔ حاکم اسلام نے انہیں توبہ کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے اگر انہیں گرفتار کر لیا ہو، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ابھی توبہ بھی نہیں کی اور پہلے سے ان کو پکڑ بھی لیا گیا ہو، کیونکہ اگلی آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب گرفتاری سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے، جیسے کہ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ کرے اور اس کے تقاضے بھی پورے کر ڈالے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے تو بچ جائے گا، لیکن وہ جو مال لوٹا ہے اس کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں سے ہے یہ باقی رہے گا، یہ باقی رہے گا۔ اب اس طرح کا کوئی معاملہ کر گیا ہو تو مال محفوظ نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھیں، آج بھی دیکھیں تو لوگ بیچارے باہر مال لے کر جاتے ہیں، موبائل تک لے کر باہر جاتے ہیں تو گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں ہمارا موبائل چھن جائے گا۔ گھر سے باہر جاتے ہیں، ان کی جان کو تحفظ نہیں، ان کے مال کو تحفظ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اگر شریعت مطہرہ کے مطابق یہ چیزوں کا نفاذ ہو، ان حدود کا نفاذ ہو اور وہ بر وقت ان معاملات کے اوپر یہ کارروائی کریں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی عزت پر کوئی ڈاکہ ڈالے، کسی کے مال پر ڈالے، چوری کی طرف جائے۔ اسلام امن کا درس ہے اور یہ امن کے لیے ہی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں تاکہ پورے معاشرے میں تو امن رہے۔ دو چار کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو پورے معاشرے کو وہ بگاڑ پیدا کر دیتے، پھر ہر آدمی اس ناجائز اور آسان طریقے سے امیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔
محنت چھوڑے گا، لوگوں کے کمائے ہوئے پیسے لوٹے گا۔ کئی لوگ بیچارے روتے ہیں، سیلری ملی تھی، گھر نہیں پہنچے، پہلے سے ہی پیسے جیب سے نکال لیے گئے، لوٹ لیا، موبائل چھین لیا گیا۔ کتنی اذیتوں میں لوگ آج کے دور میں، کسی کا موبائل چلا جائے، کیا موبائل لینا آسان ہے؟ جو بیچارہ کماتا ہی 30,000 ہو، 35,000 ہو، اور وہی اس کے گھر کے گزر بسر ہے، اور اس کا موبائل چلا جائے، کبھی یہی سیلری کے پیسے چلے جائیں، کبھی کوئی اور اس طرح ڈاکو کر کے چلا جائے۔ شریعت نے سزائیں مقرر فرمائیں، ان میں حکمت علماء نے یہ بیان کی جو قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر ان کا نفاذ ہو تو پھر معاشرے میں ہر طرف امن 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 رہے گا۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 34 تک آج کا ہمارا یہ درس ہوا ہے، اور یہاں رکوع بھی مکمل ہوا ہے۔ اگلے رکوع سے ایک وسیلے کا باب اور وسیلے کا ایک چیپٹر ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں اپنی ان ابتدائی آیات مبارکہ جس کے اندر وسیلہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ قرآن پاک کا نور اور قرآن کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو کچھ سیکھے سمجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن